السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں ان پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے روزے کی جو حکمت بتائی ہے وہ یہ تقوی کا حصول ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے رمضان، روزہ اور تقوی، ان کا بنیادی طور پر کیا ربط ہے اس پر بات کریں گے، ان کے درمیان کیا تعلق ہے اس پر بات کریں گے، اور روزہ تقوی کے حصول میں کس طرح سے معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، سب سے پہلا بنیادی سوال جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا وہ یہ کہ کہیں پر لفظ تقوی استعمال ہوتا ہے، کہیں پر تزکیہ استعمال ہوتا ہے۔ تزکیہ اور تقوی دو علیحدہ علیحدہ اصطلاحیں ہیں یا دونوں ہم معنی اصطلاحیں ہیں؟ یہ دونوں الگ الگ الفاظ ہیں، الگ الگ اصطلاحیں ہیں، دونوں کا مدعا اور مفہوم بھی الگ الگ ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں آپ غلطی کر کے اپنے پروردگار کی گرفت میں نہ آ جائیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اندیشہ ناک رہنا، متنبع رہنا، یہ تقوی ہے۔ اچھا، نتیجے کے لحاظ سے اس کو ہم یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ تقوی حدود کے اندر رہنے کا نام ہے۔ اصلاً اگر اس لفظ کو دیکھیں تو یہ بچنے کے مفہوم سے بنا ہوا ہے۔ اچھا، ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ جس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا، تو اس میں کیا بات کہی گئی؟ اس میں یہی کہا گیا کہ کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جو خاردار راستہ تھا، جس میں کانٹے ہی کانٹے ہیں، دائیں بائیں سے کانٹوں کی جھاڑیاں دامن لینے کے لیے بےتاب ہیں، کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ہم اپنے دامن کو سمیٹیں گے اور بچا کے اس راستے سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جو رویہ ہے کہ آپ متنبع ہوں، زندگی کیا ہے، زندگی کے حقائق کیا ہیں، یہ کوئی بے خوف رہنے کی چیز نہیں ہے۔ اس کو باور بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست کے اصول پر نہیں گزارا جا سکتا، یہ ایک ذمہ دارانہ احساس کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے۔ اس ذمہ دارانہ احساس کے ساتھ آپ کو اپنے گھر میں، اپنے وطن میں، اپنے معاشرے میں، اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں بچ کر زندگی بسر کرنی ہے۔ کس چیز سے بچ کر؟ کہ آپ کوئی ایسا رویہ نہ اختیار کریں جو آج یا کل آپ کے لیے نقصان کا باعث بن جائے۔ خبردار رہنا مطلب ہے خبردار رہنا، متنبع رہنا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، ڈرتے ہوئے، اندیشہ ناک ہوتے ہوئے زندگی بسر کرنا۔ تو جاوید صاحب، یہ کوئی یعنی دینی اصطلاح ہے یا اس سے پہلے اہل عرب اپنی زبان میں یہ لغوی معنوں میں بھی یہ تقوی کا لفظ بولا کرتے تھے؟ نہیں، اہل عرب اپنی زبان میں استعمال کرتے تھے، یہ عام لفظ ہے، ان کی شاعری میں استعمال ہوتا ہے، ان کے ادب کے میں استعمال ہوتا ہے، اس کے سارے مشتقات قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، حدیثوں میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ جانور جس طرح اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے بچوں کو بچاتے ہیں، کبھی ان پر کوئی حملہ آور ہو جائے تو اس میں اپنی حفاظت کرتے ہیں، ان سب مفاہیم کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ قرآن مجید نے اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے استعمال کیا، ٹھیک، یعنی اس پہلو سے استعمال کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید کے اکثر مترجمین جب ترجمہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ، ڈرنے والے، صحیح ہے، تاکہ تم اندیشہ کرنے والے بن جاؤ۔ تو یہ اس کے لغوی مفہوم کو سامنے رکھ کر ہی ترجمہ کیا گیا۔ ٹھیک، ڈرنا، بچنا، ٹھیک ہے، یہ چیز ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ حذر کا لفظ ہے، صحیح ہے، ہماری اردو میں بولا جاتا ہے، اس میں بھی یہی چیز ہے کہ آپ بچیں۔ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، تو اس میں یہی لفظ حذر استعمال ہوا ہے، اس میں بھی یہی چیز ہے۔ تو حذر بھی وہی مفہوم رکھتا ہے، بچیں، اپنے آپ کو متنبع کر کے اس راستے پر چلے۔ آپ بے خوف ہو کر جھومتے ہوئے یہاں سے نہیں گزر سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ زندگی ہے، یہ ٹھیک ہے، اور زندگی تلوار کی طرح تیز بھی ہے اور بال کی طرح باریک بھی۔ یہ ایک پلسرات ہے، اس کے اوپر سے آپ نے گزرنا ہے۔ یہ دنیا کے لحاظ سے بھی ایسے ہی ہے، یہ آخرت کے لحاظ سے بھی ایسے ہی ہے۔ تو اس میں جو رویہ انسان کو اختیار کرنا چاہیے، اس رویے کے لیے عربی زبان کا یہ لفظ اختیار کیا قرآن مجید میں، ٹھیک ہے، اور اس کو اس حوالے سے استعمال کر کے گویا ایک اصطلاح بھی بنا دی، یعنی قرآن مجید میں اب اپنا یہ خاص مفہوم رکھتا ہے۔
اللہ کا تقوی، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف، اللہ سے اندیشہ، اللہ کی گرفت سے بچنے کی جد و جہد، اللہ کی گرفت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا، متنبع رہنا، یہ سارے مفاہیم اب اس میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس کے بالکل برخلاف تزکیہ کا مطلب ہے پاکیزگی۔ ٹھیک ہے، یعنی تزکیہ در حقیقت کسی چیز کو صاف کرنے، پاکیزہ بنانے اور اس کو پاکیزگی میں نشو و نما دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا سلبی مفہوم بھی ہے، ایجابی مفہوم بھی ہے۔ سلبی یہ ہے کہ مثلا آپ ایک کھیت کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو کھیت میں کیا کریں گے؟ جڑی بوٹیاں اگی ہوں گی، طرح طرح کے درخت اور جھاڑیاں ہوں گی، آپ اس کو صاف کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کوشش کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے اس کی مٹی نرم کر لی ہے، اس کو صاف کر لیا ہے، اسی چیز کو آپ نشو و نما دے کے ایک اچھی فصل اس سے حاصل کریں۔ تو یہ دونوں پہلو اس میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی مثبت بھی اور منفی بھی۔ تو تزکیہ پاکیزگی کا نام ہے، یعنی اگر آپ آلودہ ہیں تو دھو لیں اپنے آپ کو، اور اگر پاکیزہ ہیں تو مزید پاکیزہ بننے کی کوشش کریں۔ یہ تزکیہ ہے۔ اس کا مطلب جو آپ نے جو اس کے جو معنی بیان کیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی، صرف تقوی جو ہے وہ تزکیہ اس کا رزلٹ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر میں تقوی کسی چیز پہ اختیار کرتا ہوں، خبردار رہتا ہوں، متنبع رہتا ہوں، تو اس کا لازمی نتیجہ تزکیے کی صورت میں برآمد ہونا ضروری نہیں ہے۔ نہیں، دیکھیے تقوی جب آپ اختیار کریں گے تو کس مقصد کے لیے اختیار کریں گے؟ اسی لیے اختیار کریں گے نا کہ آپ اخلاق کی لحاظ سے بہتر ہوں۔ ٹھیک، آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جو آپ کی شخصیت کو، آپ کے افکار کو، آپ کے علم کو، آپ کے عمل کو آلودہ کرنے والا ہو۔ ٹھیک ہے۔ آپ جب حدود کی پابندی کرتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے تقوی سے بھی جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ تزکیہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، رزلٹ اس کا وہی نکلے گا، نتیجہ اس کا وہی نکلے گا۔ ٹھیک ہے۔ ہر چیز سے آپ تزکیہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بھائی جب میں وضو کرتا ہوں، جب میں اپنے بدن کو پاک کرتا ہوں، جب مجھ پر کوئی غلاظت گر جائے تو میں اس کو دھوتا ہوں، تو یہ بھی تزکیہ ہے، یہ بھی تطہیر ہے۔ تطہیر کا لفظ تو اردو زبان میں بھی بولا جاتا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا۔ تو قرآن مجید میں یہ بالکل ہم معنی استعمال ہوا ہے، تطہیر، تزکیہ، اپنے آپ کو پاک کرنا۔ تزکیہ پورے دین کا مقصد ہے، یعنی جو دین ہمیں دیا گیا ہے، جو انبیاء کی ہدایت ہے، اس کا ہدف اور مقصد ہی تزکیہ ہے۔ اب تزکیے کو آپ نے حاصل کرنا ہے، پاکیزہ بنانا ہے اپنے آپ کو۔ یہاں اس کو ہم طہارت کہیں گے، یہاں اس کو صفائی کہیں گے، یہاں اس کو نظافت کہیں گے، یہاں اس کو تطہیر کہیں گے۔ یہ خور و نوش میں بھی ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے کوئی غلیظ چیز نہیں کھانی، ہم نے درندے نہیں کھانے، جیسے کہ ہمارے دین میں ہدایات دی گئی ہیں، تو یہاں بھی ہوگی۔ اور پھر یہ سب سے بڑھ کر ہمارے اخلاق میں ہوگی۔ تو اخلاق کی پاکیزگی جب آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو جد و جہد کرنا پڑے گی نا، اس لیے کہ اخلاق کی پاکیزگی تو جد و جہد کے بغیر نہیں حاصل ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ ویسے تو اگر آپ کو اپنے بدن کی غلاظت بھی دور کرنی ہے تو آپ سست ہو کر بستر پر نہیں پڑے رہ سکتے، اٹھنا ہی پڑے گا، بالکل پانی فراہم کرنا پڑے گا، غسل خانے میں جانا پڑے گا، نہانا پڑے گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب آپ اخلاق کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں، جد و جہد کرنا پڑے گی۔ تو وہ جد و جہد جب آپ کرتے ہیں، اس میں آپ جو رویہ اختیار کرتے ہیں وہ تقویٰ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جو میں نے ابتدا میں سورہ بقرہ کی جس آیت کا حوالہ دیا، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جو روزہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اور آپ کی ڈسکشن سے پتہ چلا کہ تقوی کا ایک الٹیمیٹ جو رزلٹ نکلے گا وہ تزکیے کی صورت میں نکلے گا۔ سوال یہ ہے کہ وہ تزکیہ حاصل کرنے کے لیے روزہ ہی کیوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کیوں یہ چاہے گا یا کیوں چاہتا ہے کہ انسان بھوکا اور پیاسا رہے، اور بھوک اور پیاس کے نتیجے میں اس میں تزکیے کی صفات پیدا ہوں؟ وہ کسی اور ذرائع سے بھی ہو سکتی ہیں، وہ کوئی خیرات کرنے سے بھی ہو سکتی ہیں، وہ کسی کی مدد کرنے سے بھی ہو سکتی ہیں۔ بھوک اور پیاس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تزکیہ تو پورے دین کا مقصد ہے، لہٰذا دین میں جو حکم بھی دیا گیا ہے اس کا ہدف، اس کا نصب العین، اس کا مقصد تزکیہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ بات اصول کے طور پر قرآن مجید نے بیان کر دی کہ دین میں جتنی ہدایات دی گئی ہیں، خواہ وہ علم سے متعلق ہے، عقیدے سے متعلق ہے، خواہ وہ قانون سے متعلق ہے، دونوں ہی طرح کی ہدایات ہیں، ان سب کا مقصد یہی ہے کہ پیغمبر تمہیں پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں۔ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یعنی وہ جو تلاوت آیات کرتے ہیں، آ کے لوگوں کو متنبع کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، اس کا ہدف کیا ہے؟ وہ تمہیں پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں۔
وہ انسانوں کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں. اس مقصد کے لیے وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، ٹھیک ہے، وہ انہیں قانون کی تعلیم بھی دیتے ہیں، وہ انہیں حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں. تو اس لیے صدقہ ہوگا، نماز ہوگی، کوئی اور عبادت ہوگی. عبادت کیا، ہمارے عمومی اخلاقی معاملات ہوں گے. ہر جگہ دین جب ہمیں کوئی ہدایت کرے گا تو اس کا مقصد وہی پاکیزگی اور وہی تزکیہ ہے. اب اس تزکیے کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کو سب سے بڑا جو میدان دیا گیا ہے وہ اخلاق کا میدان ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اخلاقی اپنی تعمیر کرنی ہوتی ہے. اخلاقی تعمیر کے لیے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی ناگزیر ضرورت ہوتی ہے. یہ نظم اور ضبط کے بغیر نہیں ہو سکتی. اصل میں ہم اخلاقی لحاظ سے بے راہ رو کب ہوتے ہیں؟ جب ہم اپنے آپ کو اپنی جذبات کے حوالے کر دیتے ہیں، خواہشات کے حوالے کر دیتے ہیں، شہوات کے حوالے کر دیتے ہیں، رغبات کے حوالے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ ایسا ہی ہے. اچھا، اب یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں، ان چیزوں پر قابو پائے بغیر آپ اپنے آپ کو اخلاقی لحاظ سے پاکیزہ نہیں رکھ سکتے. چنانچہ دین میں بہت سے احکام دیے جاتے ہیں. یعنی ایک آدمی کے اندر فطری طور پر شہوت کا دائرہ رکھا گیا ہے، ٹھیک، لیکن ہمارے دین میں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ اس کا ایک دائرہ ہے، اس سے باہر آپ اس جذبے کی تسکین نہیں کر سکتے. صحیح. ہمارے اندر محبت کا جذبہ رکھا گیا ہے، اس کے بہت سے حدود قیود مقرر کر دیے گئے ہیں. ہمارے اندر نفرت کے دائیات ہیں، اس کو بھی حدود کا پابند کر دیا گیا ہے. آپ نے کسی شخص کے ساتھ دشمنی ہو گئی ہے تو کیا رویہ اختیار کرنا ہے. اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کو گواہی دینی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کا تعلق ایسا ہو کہ آپ محسوس کریں کہ یہ تو موقع آ گیا ہے کہ میں اپنا انتقام پورا کر لوں، اس میں بھی آپ کو صحیح بات پر قائم رہنا ہے، سچائی کی گواہی دینی ہے. تو یہ جتنی اخلاقی تعلیمات ہمارے دین میں ہم کو دی گئی ہیں، ان سب کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ایک نظم اور ایک ضبط میں لانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نظم اور ضبط میں لانے کا عمل ہے جس کو قرآن مجید لفظ اطاعت سے تعبیر کرتا ہے. یعنی آپ کے پاس خدا کا حکم آ گیا، اب آپ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں. دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ میں اپنے شہوات کو بگٹٹ چھوڑ دوں، خواہشات کو بگٹٹ چھوڑ دوں، کسی کا مال پڑا ہوا ہے لے لوں، کسی کی جان لے کے اپنے جذبے کی تسکین کر سکتا ہوں کر لوں. تو یہ ساری چیزیں میرے اندر بحیثیت انسان موجود تھی، لیکن اللہ کا حکم آیا کہ تمہیں یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. اسی کو مثبت پہلو سے دیکھیے. یعنی آپ نیند کے آغوش میں ہوتے ہیں، آپ کے لیے اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہی وقت تو حقیقت میں نیند کا لطف حاصل کرنے کا ہے. مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، آپ کو اٹھ کے جانا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آواز آتی ہے اس آواز پر لبیک کہنا ہوتی ہے. تو اس طرح کے ہر موقع کے اوپر اصل میں آپ اپنے اندرونی داعیات میں جو چیزیں آپ کو دوسری جانب کھینچ رہی ہوتی ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور اٹھتے ہیں. تو اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں. اللہ کے اس حکم کی پیروی کرنے کی تربیت کرنا پڑتی ہے. اصل میں یہی چیز ہے جس کو تقوی سے تعبیر کیا گیا کہ آپ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بن جائیں. یہی وجہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ آپ کی ان چیزوں پر پابندی لگا دیتا ہے جو عام حالات میں بالکل جائز ہوتی ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تاکہ ڈسپلن آپ کو سکھایا جائے. آپ کے خدا کا حکم آ گیا ہے. ٹھیک. یعنی دیکھیے نا، آپ بدکاری پر پابندی لگاتے ہیں، آپ جھوٹ کو کہتے ہیں بری چیز، آپ کم تولنے کو کہتے ہیں بری چیز ہے. ساری چیزیں میری آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں کھانا اور پینا نہیں ہے، تمہیں اپنی جنسی خواہشات پوری نہیں کرنی ہے، یہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک اس پر پہرا لگا دیا گیا ہے. تو اس کے پیچھے سوائے اس کے کہ مجھے اپنے پروردگار کے حکم کی پیروی کرنی ہے اور کوئی چیز نہیں. کوئی چیز نہیں ہے. یعنی کوئی عقلی داعیات نہیں ہے، کوئی فطری داعیات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فطری داعیات پر پابندی لگا دی. جب میں یہ پابندی قبول کر لیتا ہوں تو اب یہ دیکھیے ہوتا کیا ہے. یعنی جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے تو چونکہ یہ چیزیں اندر سے بہت زور کرتی ہیں تو ایک کشمکش برپا ہوتی ہے، پیاس لگ جاتی، بھوک لگنا شروع ہو جاتی. بعض اوقات جنسی داعیات بھی زور کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب اندر سے ایک کشمکش پیدا ہوتی ہے تو اس موقع کے اوپر پھر میرا یہ احساس کہ میں خدا کا بندہ ہوں، یہی ہے نا جو مجھے روکتا ہے. صحیح بات. تو وہ چیز جو میرے لاشعور کے اندر رہنی چاہیے یا رہتی ہے وہ شعور کی سطح پر آ جاتی ہے. اس کے نتیجے میں مجھے یہ تربیت حاصل ہوتی ہے کہ اس طرح بھی اگر کوئی داعیہ ستا رہا ہو جیسے بھوک لگی ہوئی ہے، اس طرح بھی اگر اندر سے بےتابی ہو کسی خراب کام کو کرنے کے لیے جیسے کہ پیاس لگتی ہے، تو مجھے بہرحال اپنے اللہ کے احکام کے اوپر سر تسلیم خم کر کے رہنا ہے.
ٹھیک. تو میں اس کو اس طرح تعبیر کرتا ہوں کہ روزہ اصل میں انسان کو مجسم اطاعت بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ میں نے اصول میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس میں تو اب اطاعت میرے وجود سے ظاہر ہو رہی ہے، میرے شعور سے ظاہر ہو رہی ہے، اطاعت کے جذبے نے میرے پورے وجود کا احاطہ کر لیا ہے. تو میں مجسم اطاعت ہو کر وہ 10 12 15 گھنٹے بسر کرتا ہوں، یہاں تک کہ پھر اذن ہوتا ہے کہ اب تم پانی پی سکتے ہو، اب تم کھانا کھا سکتے ہو. تو میرا احساس یہ ہے کہ کسی کو اطاعت کی اگر تربیت دینی ہو تو شاید اس سے کوئی اعلیٰ چیز نہیں ایجاد کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ اس سے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، یعنی تم اپنے آپ کو روکنے والے بن جاؤ گے، حدود میں رہنے والے بن جاؤ گے، متنبع ہو کر زندگی بسر کرنے والے بن جاؤ گے، کیونکہ اس سے تمہاری یہ تربیت ہو جائے گی کہ مجھے اللہ کے حکم پر اٹھنا ہے، اللہ کے حکم پر بیٹھنا ہے. ٹھیک. مزید آگے بڑھنے سے پہلے کچھ آڈینس کی طرف آؤں گا. جی کوئی سوال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ رمضان کے حوالے سے سوال ہے کہ رمضان میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت نماز، اذکار اور قرآن کی تلاوت میں گزاریں، تو اس حوالے سے تزکیہ نفس کے لیے وہ ایک اس قرآن مجید سے علم و حکمت حاصل کرنے کے لیے اگر آدمی عربی میں تلاوت کرتا ہے تو اس کا ثواب تو اس سے سب اتفاق کرتے ہیں، لیکن اگر وقت کی کمی کی وجہ سے زیادہ پڑھنے کے لیے عربی کو چھوڑ کر صرف اردو کو پڑھا جائے تاکہ اس کی اصل حکمت کا پتہ چل سکے ترجمے میں، جو بھی کسی کی زبان ہے، تو اس میں ثواب میں کمی پیشی کا کیا آپ کے خیال میں، اس کی آپ کیا نقطہ نظر ہے اس میں؟ قرآن مجید اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ بابرکت کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. تو قرآن مجید کا مقصد یہ ہے، وہ اس لیے نہیں نازل کی گئی کہ آپ اس سے ثواب حاصل کر لیا کریں. ثواب حاصل کرنا ہے تو کوئی صدقہ کریں، کوئی خیرات کریں، کوئی کسی غریب کی مدد کریں. قرآن مجید کو اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اس سے ہدایت حاصل ہو، روشنی حاصل ہو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ ہم تک پہنچے، اس کی آیت پر غور کرنے سے ہمارے پروردگار کے ساتھ سچا تعلق پیدا ہو. تو اس وجہ سے جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں اس سے اصلی مقصود یہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے پروردگار کا پیغام ہے، میسج ہے، مجھے اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے. ایک مسلمان کی حیثیت سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے بچوں کو عربی زبان کی تعلیم دیتے، کیونکہ وہ ہمارے مذہب کی زبان تھی، اور ہمارے بچے بڑے ہوتے تو وہ قرآن مجید کو پڑھتے تو ان کو کسی ترجمے کی ضرورت نہ پڑتی. اب ظاہر ہے کہ عام لوگ عربی زبان سے واقف نہیں ہوتے، ان کو قرآن مجید سمجھنا ہے، اولیت اس چیز کی ہے، اس لیے ان کو ترجمہ پڑھنا چاہیے. وہ ترجمہ پڑھیں گے تو اس سے وہ قرآن مجید کے مدعا کو، مطلب کو سمجھیں گے، انہیں معلوم ہوگا کہ ان کے رب نے ان تک کیا بات پہنچائی ہے. اس کے ساتھ اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کے پاس وقت ہے اور آپ قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت بھی کر لیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، ان کی اپنی ایک روحانیت بھی ہے، اس سے ایک برکت بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک نفسیاتی تعلق بھی پیدا ہوتا ہے، اس کی اپنی خوبیاں ہیں. لیکن سمجھنے کے لیے پہلی ترجیح تو یہی ہونی چاہیے کہ آپ جس زبان سے واقف ہیں، اہل علم نے اسی ضرورت کو سامنے رکھ کر اس کا ترجمہ اس زبان میں کر دیا ہے. وہ عربی سے انگریزی میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے، اردو میں بھی ہو گیا، دنیا کی بہت سی زبانوں میں ہو گیا ہے. تو سب سے پہلے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے پڑھیے. ظاہر ہے کہ اس میں اگر آپ عربی نہیں جانتے تو آپ کو ترجمہ ہی پڑھنا ہوگا، وہ پڑھیں، اس کے ساتھ موقع ہو تو تلاوت کر لیں. اب رہ گئی یہ بات کہ آپ اس کے بعد بیٹھ کے سوچیں کہ ٹھیک ہے میں نیکی کو جاننا چاہتا ہوں، میں خیر کو جاننا چاہتا ہوں، میں تدبر کرنا چاہتا ہوں، میں قرآن کی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن کچھ اجر بھی مل جائے گا اللہ کے ہاں مجھے، تو توقع رکھیں اللہ تعالیٰ ہر نیک کام کا اجر بھی دیتے ہیں. لیکن یہ اس کا نتیجہ ہوگا کہ آپ نے ایک نیکی کی، آپ نے خیر کا کام کیا، اللہ اس کا اجر دے گا، کیوں نہیں دے گا. وہ آپ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے کسی سے سوال بھی کریں گے تو اس سے بھی اجر کی توقع کی جا سکتی ہے. لیکن قرآن مجید اصلاً کوئی اجر حاصل کرنے کے لیے نہیں نازل کیا گیا، سمجھنے، غور کرنے، علم حاصل کرنے، خدا کی ہدایت کو جاننے، اس کی حکمت تک پہنچنے کے لیے نازل کیا گیا. جی کلیئر ہے آپ کو یا کچھ اور پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی، جو ہماری اکثریت ہے مسلمانوں کی، وہ میرا خیال ہے اس بات کو کافی اچھی طرح سمجھتی ہے کہ، اور میرا خیال عمل بھی اسی پر کرتی ہے. مور دین 90% لوگ جو ہیں
وہ قرآن مجید کی تلاوت ہی صرف کرتے ہیں، کیونکہ شاید کچھ احادیث اور روایات میں ملتا ہے کہ ایک حرف کا، ایک لفظ کا وہ اتنا ثواب ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور یہ ہماری عوام جو زیادہ تر قرآن مجید کی عربی کی ہی تلاوت کرتی ہے، اور میں تو اسی کو رواج دیکھتا ہوں، روایت دیکھتا ہوں کہ عربی میں ہی تلاوت کی جاتی ہے، تو اس حوالے سے آپ کچھ لوگوں کی اصلاح کرنا چاہیں تو آپ پلیز ٹھیک مائیں۔ کسی انسان کو بھی کسی کتاب کو بے سوچے ہوئے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کا پہلا کام یہ ہے کہ اس کتاب کو سمجھ کر پڑھے۔ آپ کے پروردگار نے آپ کو ایک پیغام پہنچایا، آپ اس کو سیکھنے، سمجھنے، جاننے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ یعنی میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، تو اس وجہ سے ان کی اپنی ایک برکت ہے، ان کی اپنی ایک روحانیت بھی ہے۔ آپ ضرور ان کی تلاوت کریں، ان کی تلاوت سے آپ کو ایک نفسیاتی تسکین حاصل ہوتی ہے، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے، لیکن ان کا اصلی مقصود یہ نہیں ہے۔ اصلی مقصود یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں۔ یعنی اجر بھی اسی وقت ملنا ہے اگر آپ اس کو سمجھیں گے، اس کا حق ادا کریں گے۔ ابھی میں نے آپ کو قرآن کی ایک آیت سنائی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب نازل کس لیے کی گئی ہے۔ یہ برکت کتاب اس لیے نازل نہیں کی گئی کہ آپ اس سے اجر حاصل کرنے کے لیے پڑھیں، اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اس پر تدبر کریں، لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ آپ اصلی مقصود سامنے رکھ کے اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تب توقع کریں کہ اجر ملے گا۔ میں پھر عرض کر دوں کہ اجر تو ہر نیکی کے کام کا اللہ دیتے ہیں۔ آپ خیرات کرتے ہیں اجر ملتا ہے، صدقہ کرتے ہیں اجر ملتا ہے، نماز پڑھتے ہیں اجر ملتا ہے، روزہ رکھتے ہیں اجر ملتا ہے۔ اجر تو اس کا عالم کا پروردگار کسی کا ضائع نہیں کرتا، لیکن اس کام کو اس مقصد کے لیے کریں گے تب اجر ملے گا نا۔ جی آپ دیجیے سوال۔ السلام علیکم۔ ہمارے یہاں عموماً جو ہے یہ تلاوت کا جو سلسلہ شروع کیا جاتا ہے شبینہ کا، تو اس سلسلے میں آپ کچھ بتانا چاہیں گے کہ کیا یہ شبینہ جب کیا جاتا ہے تو اڑوس پڑوس والے دیگر کاموں میں جو ہے مصروف ہوتے ہیں، وہ قاری صاحب یا مولوی صاحب جو ہے وہ ایک رفتار سے جو ہے وہ شروع رہتے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، لیکن اس میں کیا اڑوس پڑوس کو ثواب یا اس کا جو ہے وہ کیا اثر اس کا ہوتا ہے؟ جاوید صاحب اس کا کیا کہیں گے شبینہ کے حوالے سے؟ اس میں ایک دوسری بات زیر بحث آ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ تراویح پڑھا رہے ہیں، تو آپ نے لاؤڈ اسپیکر اتنی بلند آواز سے لگا رکھا ہے کہ اس میں اڑوس پڑوس کے لوگ بھی سننے پر مجبور کر دیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب ہیں، یعنی آپ جن لوگوں تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں، جو مسجد میں آئے ہوئے ہیں، انہی تک پہنچائیے۔ جو آپ سے قرآن سننے کے لیے آئے ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اس کی آواز اتنی ہی رہنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی رفع حاجت کے لیے گھر میں جا رہا ہو، ممکن ہے کہ ایسی حالت میں ہو کہ جس میں اس کو اللہ کی کتاب اس طرح نہیں سننی چاہیے۔ پھر یہ کہ جو آدمی پوری طرح توجہ کر کے قرآن مجید سننے کے لیے نہیں آیا، آپ اس کو کس چیز کا پابند کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی گھر میں مہمان آئے ہوئے ہو، کوئی بچہ اپنے امتحان کی تیاری کر رہا ہو، کوئی مریض ہو، کوئی اور اس نوعیت کی مشکل میں مبتلا ہو، تو یہ چیز تو عام آداب کے بھی خلاف ہے۔ آپ شبینہ پڑھ رہے ہیں، آپ تقریر کر رہے ہیں، آپ کوئی واعظ کر رہے ہیں، آپ گفتگو کر رہے ہیں، آپ قرآن مجید کی عام حالات میں تلاوت کر رہے ہیں، وہ ہر حال میں آپ کو اپنے تک محدود رکھنی چاہیے یا ان لوگوں تک محدود رکھنی چاہیے جو آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ ٹھیک جی۔ قرآن پاک کی ایک آیت آپ نے تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اسی طرح ہی کی ایک آیت سورۃ بقرہ میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ اب اگر ہم دیکھیں تو جمہور کی جو آپ کہہ سکتے ہیں، میں بات ہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ تزکیہ کی آپ نے بات کی ہے، اب تزکیہ کے اندر اسی آیت کے سیاق و سباق کو اگر ہم دیکھیں تو سنت کا بھی ایک بہت بڑا عمل دخل ہے۔ حالانکہ جو جمہور کی ایک تعریف ہے سنت کی، اس کے تحت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں، جبکہ آپ کا تفرد ہے اس سے بالکل الگ، اور اس کے مطابق جو ہے ابراہیمی روایات آپ کہتے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ اس کو اصلاح کے ساتھ بیان کیا گیا، تو اس کو جو ہے آپ سنت کہتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سنت کا کتنا عمل دخل ہے تزکیہ کے اندر، اور آپ کے ہاں کسی بھی حدیث کے اتھینٹک ہونے کے لیے اور قابل عمل ہونے کے لیے معیار کیا چیز ہے؟ جی جاوید صاحب، یہ جو ابراہیمی روایات ہیں جنہیں کہ آپ سنت سے تعبیر کرتے ہیں، وہ سنت جو ہے وہ کس طرح سے تزکیہ حاصل کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے؟ یہ سوال ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے۔ جو ہمارے پاس اللہ کا دین موجود ہے،
یہ دو صورتوں میں ہے، ایک قرآن مجید ہے، ایک سنت ہے۔ ٹھیک۔ سنت کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ میں نے یہ دین پہلی مرتبہ نہیں دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہیں۔ صحیح۔ یہ قرآن سے نہیں شروع ہوا، قرآن اس دین کی آخری کتاب ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ کئی مقامات پر اس کو بیان کیا ہے۔ آپ سورہ شورى میں دیکھیے، شرع لکم من الدین ما وصى بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یعنی اے پیغمبر ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے، وہی دین وہی ہدایت آپ کے لیے مشروع کی ہے جو ان تمام پیغمبروں کے لیے مشروع کی تھی۔ ٹھیک۔ یعنی اس میں گن کر نام بتائے ہیں کہ ابتدائی تاریخ سے نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام سے یہی دین دیا جاتا رہا ہے۔ اس دین کی جو ہدایت ان پیغمبروں کو دی گئی، ایک دوسرے مقام پر ان سب پیغمبروں کا نام لے کے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے فَبِہُدَاهُمْ اقتدے، آپ ان پیغمبروں کی ہدایت کی پیروی کریں۔ ٹھیک۔ اچھا، اسی طریقے سے اس پیغمبروں کے سلسلے کا ایک بڑا غیر معمولی نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ یعنی ان سے اصل میں نبوت کا دوسرا دور شروع ہوا ہے۔ پہلا دور جو حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، بلکہ آپ آدم سے شروع کر سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے عام طور پر ہدایت کے لیے سب سے پہلے ابتدا ان سے کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک آتے اس کا خاتمہ ہو گیا، اس میں ہر قوم کی طرف رسول بھیجے گئے۔ حضرت ابراہیم کے بعد پھر انہیں یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنی ذریت کو کنعان میں بھی آباد کریں، جس کو اب آپ فلسطین کہتے ہیں، اور جزیرہ نما عرب میں بھی۔ بنی اسحاق وہاں آباد کیے گئے، بنی اسماعیل یہاں آباد کیے گئے، اور ان کو اس دین کی تعلیم دیں۔ اس دین کا ایک بہت بڑا حکم آپ جانتے ہیں حج ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کی پوری تاریخ بتائی کہ اسماعیل اور ابراہیم علیہم السلام دونوں نے اس گھر کی بنیادیں رکھی، اس کے بعد انہوں نے یہاں دعا کی، اسماعیل یہاں آباد کیے گئے، ان کا ربنا ارنا مناسکنا، اب اس کا حج ہم کیسے کریں، ہمیں اس کے مناسک آپ سکھا دیں۔ وہ سکھا دیے گئے، اس کے مطابق حج کی روایت قائم ہو گئی۔ اسی میں بیان کیا گیا ہے کہ ان سے یہ کہا گیا کہ میرے اس گھر کو طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے پاکیزہ بنائیے۔ پے در پے انبیاء علیہم السلام کی یہ ہدایت منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ عربوں میں یہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ابراہیمی دین یا ابراہیمی ملت کہلانے لگی۔ ٹھیک۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس ہدایت کو کیا کیا، جہاں یہ مر چکی تھی اس کی تجدید کر دی، جہاں غلطی تھی اس کی اصلاح کر دی، صحیح ہے، جہاں کسی جگہ اضافہ کرنے کی ضرورت تھی اضافہ کر دیا، اور اس کو آگے اپنی سینکشن اور تصویب سے جاری کر دیا۔ یہ میں نے سنت کی تاریخ بیان کی۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ حج کی ابتدا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے؟ نہیں، اور خود روزے کی آیت جو آپ نے ابھی پڑھی ہے اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اس میں بھی یہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ بات ہے جو میں نے بتانے کی کوشش کی ہے لوگوں کو۔ اس کے اندر دین کی جو ہماری عملی ہدایت ہے وہ ہے ہی ساری سنت، ٹھیک، یعنی نماز ساری سنت میں ہے، حج سارا سنت میں ہے، زکوٰۃ ساری سنت میں ہے، قربانی اور اس کے آداب و احکام سب سنت میں ہے، ایام تشریق کی سب تکبیروں کے احکام سنتی میں ہے۔ اسی طرح جو معاشرت کے آداب ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، اس نوعیت کی چیزیں ہیں، وہ سب سنتی سے ہم نے عکس کی ہیں۔ یہی صورتحال آداب کی ہے، جو ہم عام زندگی میں آداب اپناتے ہیں۔ یہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا ہے، السلام علیکم کہنا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، یا اسی طرح سے بدن کی تطہیر کے بہت سے احکام ہیں جو آپ کے علم میں ہیں، ہر آدمی جانتا ہے۔ تمام پیغمبر نماز پڑھتے رہے ہیں۔ قرآن مجید حضرت موسیٰ کو نبوت دینے کا واقعہ بیان کرتا ہے، اقم الصلاۃ لذکری، یعنی پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ میری یاد دہانی کے لیے نماز کا اہتمام کریں گے۔ تاریخی طور پر یہ معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے حج کیا، اور بالکل اسی طریقے سے کیا جس طرح بعد میں ہم حج کرتے ہیں۔ بلکہ وہ روایت خود بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، جس میں ایک صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا کہ یہ قریشی ہیں لیکن یہ مزدلفہ سے آگے عرفات میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، کیونکہ قریش اس سے بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی یہ بالکل فطرت پر تھے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبوت سے پہلے بھی ایسا نہیں ہے کہ ساری سنت جو جاری تھی، حج کی، مناسک کی، نماز کی، اس کے اندر کوئی بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو گئی تھی۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیے، قرآن مجید میں بتاتا ہے
مثلا قریش کو خطاب کر کے قرآن کہتا ہے کہ تم وہیں سے لوٹو جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ عرفات میں جانا، مزدلفہ میں رہنا، مزدلفہ سے آگے جانا، مشعر الحرام کی حیثیت سب لوگ جانتے ہیں. اس میں ایک غلطی ہو رہی ہے، وہ اس کی اصلاح کر رہا ہے. تو لوگ اصل میں قرآن مجید کا کبھی تدبر سے مطالعہ نہیں کرتے. ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید دین کی کیا دعوت پیش کر رہا ہے. وہ بے تکلف یہ کہتے ہیں کہ دین کی ابتدا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما کنت بدعا من الرسل، آپ کوئی پہلے رسول نہیں ہیں، اس سے پہلے یہی ہدایت ہم سب رسولوں کو دیتے رہے ہیں. البتہ اس ہدایت کے اندر خامیاں پیدا ہو گئی تھی، یعنی لوگوں نے جیسے کہ لوگ بدعتیں پیدا کر لیتے ہیں، اس کی اصلاح کی ضرورت تھی، تجدید کی ضرورت تھی. آپ دیکھیں مسلم میں روایت ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری اپنے ایمان لانے کی داستان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو بھی دیکھا بھی نہیں تھا اور میں عشاء کی نماز پابندی سے پڑھنے لگ گیا تھا. عرب نماز پڑھتے تھے. حضرت مسیح علیہ السلام کی نمازیں بالکل انہی 5 اوقات میں یہ موجود ہے. ابو داؤد کی روایت دیکھیے کیا ہے. جبریل امین آئے، انہوں نے آ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اوقات بتائے کہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں، یہاں ختم ہوتے ہیں. ویسے تو اجمالاً اوقات معلوم ہی ہیں. اس کے بعد جو جملہ کہا وہ کیا ہے کہ میں نے آپ کو ٹھیک وہ اوقات بتا دیے ہیں جو تمام انبیاء کی نمازوں کے اوقات رہے ہیں. تو اس لیے میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ پہلے اپنے علم کو بہتر کرنا چاہیے. یہ بات جو میں نے کہی. اچھا، اس کے بعد اب اس طرف آ جائیے کہ جو چیزیں ہمارے ہاں اخبار احاد سے منتقل ہوتی ہیں ان کو حدیث کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں اگر میری کتاب میزان کسی نے پڑھی ہے تو اس میں حدیث کا باب بھی پڑھ لینا چاہیے. اس میں نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے محدثین نے حدیث کو جانچنے پرکھنے کے لیے جو معیار مقرر کیا ہے اس میں نہ ایک حرف کے اضافے کی ضرورت ہے، نہ ایک حرف کی کمی کی ضرورت ہے. وہ بالکل ٹھیک معیار ہے. اسی معیار پر پرکھ کر روایت کو قبول کرنا چاہیے، اسی معیار پر پرکھ کر روایت کو رد کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان میں تقوی کے حصول کے لیے صدقہ خیرات بھی کیا جاتا ہے جی، اور اسلام کا ایک اور رکن زکوٰۃ بھی لوگوں نے لازم کر لیا ہوا ہے کہ اسے رمضان میں ہی ادا کرنا ہے. تو کیا یہ لازم ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں ہی دی جائے گی، کسی اور مہینے میں نہیں دی جا سکتی؟ دیکھیے زکوٰۃ کی 2 قسمیں ہیں، بلکہ کہیے 3 قسمیں ہیں. جانوروں کی زکوٰۃ، پیداوار کی زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ. مال کی زکوٰۃ ہے جو ہر سال دینا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پیداوار کی زکوٰۃ تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، جیسے ہی پیداوار ہوگی دی جائے گی. وہ روز ہو سکتی ہے، وہ 6 مہینے بعد ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ 2 مہینے بعد ہو سکتی ہے، وہ ہر مہینے ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے صرف مال کی زکوٰۃ کے لیے آپ کو دن مقرر کرنا ہوتا ہے. اگر حکومت لے گی اس کا حق ہے کہ وہ لے تو وہ دن مقرر کرے گی. اگر آپ ذاتی طور پر دے رہے ہیں تو آپ بھی لازم ہے کہ اپنے لیے ایک دن مقرر کریں. ٹھیک. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ دن ضرور رمضان کا ہونا چاہیے. آپ کوئی دن مقرر کر سکتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں اس کے لیے الگ الگ مہینے دن مقرر کر دیے گئے تھے. تو مسلمان چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں آپ کو زیادہ اجر ملتا ہے تو لوگوں نے زکوٰۃ کے لیے یہ دن مقرر کرنا شروع کر دیا. یہ کوئی غلط نہیں ہے، آپ رمضان مقرر کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہ پابندی نہیں لگائی. ٹھیک ہے جی. اور کوئی کوشچن ہے؟ میرا سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ رمضان میں مسلمان خاص طور پر تقوی حاصل کرنے کے لیے نماز کی بھی بہت زیادہ پابندی کرتے ہیں. اس کے علاوہ صدقہ خیرات بھی کیا جاتا ہے، تلاوت کلام پاک پر بھی بہت اہتمام کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر اپنے معاملات میں بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دین کے احکامات کو منوان اس پہ عمل کیا جائے. لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے ہم واپس اپنی اسی روٹین پہ آ جاتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ یہ انسان کی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے. یعنی آپ تربیت کے اس مہینے میں ایک فضا دیکھتے ہیں، ایک ماحول بن جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک حدیث میں یہ بیان بھی کیا گیا ہے کہ جو شیاطین جن ہیں ان کے ترغیبات دینے پہ پابندی بھی لگا دی جاتی ہے. یعنی ہم جو غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس کا اصل داعیہ تو ہمارے اندر سے پیدا ہوتا ہے، ہمارے نفس کے اندر ارادہ پیدا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ ارادہ پیدا ہو جاتا ہے تو اگر وہ ارادہ خیر ہے تو فرشتوں کی توفیق و تائید اس کو حاصل ہوتی ہے، اور اگر وہ ارادہ شر ہے تو شیاطین جن بھی وسوسے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان کو پابند کر دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پابند ہو جاتے ہیں تو اب صرف نفس رہ جاتا ہے، یعنی ترغیب کے ذرائع کم ہو جاتے ہیں، مجموعی ماحول بھی آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس مہینے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکی کر لیں.
اچھا پھر انسان کے ساتھ یہ معاملہ بھی ہے کہ کسی چیز کو آپ 2 دن کے لیے 3 دن 4 دن کے لیے کہیں تو وہ کر لے گا، لیکن زندگی بھر اس کو کرنا آسان کام نہیں ہوتا. تو میں اس کو بالکل ایک فطری چیز سمجھتا ہوں. تاہم یہ روزے کس لیے ہیں؟ یہ اس لیے ہیں کہ باقی پورے سال میں ہم اچھے انسان بن کر رہیں، یہی زندگی بسر کریں. اس مہینے میں تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ زیادہ اہتمام ہو جائے گا، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ تربیت کا مہینہ ہے. آپ نے اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے وقف کر دیا ہے. آپ ایک لحاظ سے آپ جانتے ہیں کہ اعتکاف میں ہی بیٹھتے ہیں تو اسی مہینے کے اندر بیٹھتے ہیں، لیکن باقی زندگی میں اس کی روشنی کیوں نہ پھیلے. میرے نزدیک انہوں نے پوچھا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا علاج یہ ہے کہ لوگوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں. یعنی وہی میں پھر گزارش کروں گا کہ اصل حکمت کیا ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم کیوں دیا ہے، وہ ہمیں کسی تربیت سے کیوں گزارتا ہے، یہ زیر بحث نہیں آتا. ہمارے ہاں ہر چیز کے لیے ایک ہی لفظ ہے، ثواب ہوگا، اجر ہوگا، 10 گنا ہو جائے گا، 70 گنا ہو جائے گا. یہ تعبیر ہی غلط ہے. یعنی ثواب اور اجر تو ملتا ہی ہے اللہ کے ہاں، اور 70 گنا بھی ملتا ہے، قرآن مجید نے بیان کیا ہے. لیکن سب سے پہلے آدمی کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. تو لوگوں کو یہ بتائیے کہ یہ روزے اس لیے ہیں تاکہ آپ میں تقویٰ پیدا ہو، آپ باقی 11 مہینے بھی اللہ کے حدود کی پابندی کرتے ہوئے گزاریں، آپ کے اندر اللہ کو جاننے، اللہ سے محبت کرنے، اللہ کے حکام کی پیروی کرنے کے داعیات پیدا ہوں. یہ آپ کے لیے تربیت کا ایک موقع ہے. اس سے جو کچھ آپ نے حاصل کرنا ہے اس کا ظہور آپ کی باقی زندگی میں ہونا چاہیے. تو یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. انسان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کا ایک ہی علاج جب سے دنیا بنی ہے دریافت ہوا ہے، اور وہ ہے تعلیم اور تربیت. اور کوئی کویشچن ہے جی؟ السلام علیکم. قرآن پاک جیسا کہا ہے کہ عام روٹین میں ہم پڑھتے ہیں، اور رمضان میں اس کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے ہر گھر میں. اس میں نے یہ پوچھنا تھا کہ قرآن پاک ہر بندہ گھر کا اگر فیملی ممبر کی کوشش ہوتی ہے ایک بار کمپلیٹ کرنے کی، اور ہم زیادہ کوشش یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جن ہمارے عزیز و قارب کی ڈیتھ وغیرہ ہوئی ہوتی ہے ان کے سال و ثواب کے لیے، ان کی روحوں کو بخشنے کے لیے یا ان کے ثواب کے لیے ہم ان کو بخش دیتے ہیں. تو اس بارے میں غامدی صاحب کیا کہتے ہیں؟ بھی ان کی روحوں کو ثواب پہنچ رہا ہوتا ہے، ان کی روحیں بخشی جا رہی ہوتی ہیں قرآن پاک کی وجہ سے جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے مطالب ہم غور سے تو نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بس کوشش ہوتی ہے اسپیڈ سے اس کو ختم کر کے بخش دیں. قرآن مجید ان میں سے کسی چیز کے لیے نازل نہیں ہوا. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس پر تدبر کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس سے ہدایت حاصل کی جائے. یہ دیکھیے ابھی میں نے قرآن سے سنت کی پوری تاریخ بیان کر کے آپ کو دکھائی ہے. ہمارے ہاں مذہبی علوم سے واقف لوگ بھی اس سے ناآشنا ہیں. انہیں اندازہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کیا حکمت ہے، قرآن مجید کس طریقے سے ہماری پوری کی پوری دینی فکر کو ایک دوسرے راستے پر لگاتا ہے. قرآن ہمیں دین کی کیا حقیقت بتاتا ہے. یہ جو ہماری نئی نسلوں میں الحاد پہنچ رہا ہے، آپ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ قرآن سے بیگانگی. علامہ اقبال نے تبصرہ کیا نا اس پر کہ ہم نے قرآن کو اس درجے میں گرا دیا ہے کہ آج یاسین او آساں بمیری، کہ یاسین پڑھ کے ذرا آسانی سے موت آ جائے گی. تو یہ زندوں کی کتاب ہے، اس کو زندہ کتاب کے طور پر پڑھیے. اس کے بارے میں ان تصورات کو ختم کیجیے جو ہمارے یہاں عام طور پر رائج ہو گئے ہیں. باقی جہاں تک اصال ثواب کا تعلق ہے، اس پر میں بڑی تفصیل سے بہت سے پروگراموں میں بھی گفتگو کر چکا ہوں اور لکھا بھی ہے. تو آج راہ کرم اس کو دیکھ لیجئے، وہ بحث پھر ایک دوسرے طرف نکل جائے گی. بالکل صحیح ہے. اور کوئی کویشچن ہے جی؟ رمضان کے حوالے سے جو لوگ روزے نہیں رکھ پاتے یا کوئی وجوہات کی بنا پر، بیماری کی وجہ سے ویسے، تو ہر درجہ کے لوگوں کے لیے پلیز ذرا یہ بتا دیں کہ ان کو کیا اس کے کر سکتے ہیں، حل نکال سکتے ہیں اس کا، کہ اگر وہ روزے نہیں رکھتے تو ٹھیک ہے اس کے لیے کیا ان کے پاس حل ہے؟ اگر کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکیں تو کیا کیا جائے گا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں دے دیا ہے. قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں جہاں روزے کا حکم دیا گیا ہے وہیں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی مریض ہے، مسافر ہے اور کوئی تکلیف ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے. بیماریوں کی 2 نوعیتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عارضی بیماری ہے، رمضان کے مہینے میں بیمار ہو گئے، یا خواتین کو جس طرح روزے چھوڑنے پڑ جاتے ہیں، یا اور کوئی اس نوعیت کی مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، ایسے ہی کوئی آدمی سفر کے لیے نکل کھڑا ہوا، تو یہ عارضی ہے. اس میں تو بعد میں آپ روزے پورے کر لیں گے. ایسی بیماریاں بھی ہیں کہ جن میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب شاید زندگی بھری موقع نہیں ملے گا. دائمی بیماری، ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. دائمی بیماریاں ہیں، ان میں پھر وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ توفیق دے تو آپ ایک مسکین کو کھانا دے دیجئے.
یعنی روزے کا فدیہ ادا کر دیجئے، لیکن وہ اسی صورت میں جب کہ دائمی مرض ہے، روزہ رکھنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اگر آپ کا مرض عارضی ہے، چند دن کے لیے ہے، آپ اس دور میں مسافر تھے، آپ کو روزے ہی رکھنا ہوں گے۔ جاوید صاحب اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے گا، آپ نے فرمایا اگر دائمی مرض ہے تو آپ ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ یہ دے دیں کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، اگر اس کی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ دیکھیے وہ مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آیا، یعنی ایک آدمی بیچارہ روزے توڑ بیٹھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے بتایا کہ اس کا کفارہ یہ ہوگا۔ اس نے کہا جی اس کا کفارہ آپ بتا رہے ہیں 2 مہینے کے روزے، ایک تو میں نبھا نہیں سکا، 2 مہینے کا کیا کروں گا؟ تو پھر فرمایا کہ اس کا یہ فدیہ دے دو اس طریقے سے۔ تو کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ کھجوریں وغیرہ آئیں تو آپ نے وہ دی اس کو کہ یہ جاؤ فدیہ دے دو۔ اس نے کہا کہ اس کا مجھ سے زیادہ مستحق کوئی نہیں ہے، تو آپ مسکرائے اور آپ نے کہا کہ جاؤ کھا لو جا کے۔ تو اصل میں جب آپ معذور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، پھر اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین ہمارے پروگرام کا یہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج ہم نے گفتگو کی رمضان، روزہ اور تزکیہ نفس اور تقوی، اس سے متعلق کچھ باتیں کی ہیں۔ یقیناً آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا اور بہت سارے آپ کے ذہنوں میں بھی سوالات ہوں گے۔ یہ ای میل ایڈریس نوٹ کیجیے گا ih@duniatv.tv، اس پر آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں جن کو ہم کسی اور متفرق پروگرام میں ٹیک اپ کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔